السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں نے سوچا آپ سے ایک اپڈیٹ شیئر کر لوں۔ یہ میں نے لگائی تھی کیاریاں، ایک کیاری تو جو ہے اس میں تھوڑے سے ایشوز تھے۔ اصل میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز بنائی اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو یہاں پہ چوہے اور پھر مرغے اور باقی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن جو مین ایشوز تھے وہ یہ ہے کہ کیاریاں کس طرح لگائی جائیں، اس کے اوپر بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ جب موقع ملا تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اور یہ آج کی ویڈیو میں خاص طور پہ اپنے ایک عزیز دوست کے لیے بنا رہا ہوں۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، ان کا ریکویسٹ ان اے سینس کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر کھیرے کے بیج لگائیں تو اس کی آپ کے پاس کس طرح کی پروگریس آتی ہے وہ شیئر کیجئے گا۔ انہوں نے بڑے اسکیل پہ لگانے ہیں، ان کے فارمز ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے یہاں پہ مکس سیڈلنگز کی ہوئی ہیں، جس میں کھیرا بھی ہے، تربوز بھی ہے، اور شاید پیچھے یہ ٹماٹر بھی ہے۔ کل یہ کیاری میں نے بنائی ہے اور اس میں کافی ٹائم لگا مجھے۔ رمضان میں اتنا وزن مٹی کا اٹھا کے تیسری چھت پہ چڑھانا اور پھر اس کو تیار کرنا، بربری مٹی بنانا، وہ ایک کام ہے الگ سے۔ خیر میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں کہ یہ پنیریاں پھر بھی بڑی ہیں۔ جب میں نے کھیرے کی پنیریاں اور یہ جو بڑی کیاری میں ہیں یہ شفٹ کی تھی تو اس وقت یہ ان کا سائز اس سے بھی چھوٹا تھا۔ یہ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے ان کی گروتھ، اور میں ان سے بڑا خوش ہوں۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ میں نے یہ لگائے ہیں، ویجیٹیبل گارڈننگ کی طرف آیا ہوں تو یہ اچھے چل جائیں۔ یہ میں نے سیڈ سے گرو کیے ہیں، یہ کوئی پنیریاں میں باہر سے نہیں لایا تھا، یہ اپنے ہی گھر کے سیڈز ہیں۔ شاید ایک ٹماٹر جو تھا یہ خراب ہو گیا تھا باہر سے پنیری کا، تو وہ میں نے لگا دیا تھا پیٹ ماس میں، اس نے تھوڑی سی روٹس کر لیں اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے۔ باقی آپ کے ساتھ میں اس کی پروگریس شیئر کرتا رہوں گا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی اور کافی ڈیٹیل میں بنائی، تھوڑے انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے میں وہ اپلوڈ نہیں کر پایا۔ میں آج پھر بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ سیڈلنگز کریں تو پیور پیٹ ماس میں مت کریں، کیونکہ وہ صرف پیٹ ماس جو ہے وہ ایک 2 انچ یا 3 انچ زیادہ سے زیادہ پودے کی ہائٹ بناتی ہے، اور اس کے بعد اس پودا آگے گرو ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ جب تک آپ اس میں کوئی کھاد مکس نہیں کرتے اور پرلائٹ مکس نہیں کرتے تب تک، اور خاص طور پہ آج کل کے موسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید یہاں سے یہ ابھی فلاورنگ پہ بھی آ جائے، خیر سینٹر سے اگر میں اس کو زوم کر پاؤں تو آج کل کے موسم میں کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اور شدت جب زیادہ ہوتی ہے تو پیٹ ماس کیونکہ ایک بھوسا ہے، تو وہ جب اس کے اندر اس کو دھوپ پڑتی ہے تو ودن 5 to 10 منٹس وہ پیٹ ماس جو ہے وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے۔ اس میں سے پانی کی ایویپوریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی جلدی سے اڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی روٹس جلتی ہیں۔ یہ جو پودے کی روٹس ہیں یہ ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ جب آپ اس کو اندر کر دیتے ہیں مٹی میں، خاص طور پہ تو مٹی میں یہاں پہ یہ چاہے مٹی کے اوپر جتنی بھی دھوپ پڑے جو بھی ہو، اس کی جڑوں کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر یہ لیئرز آ جاتی ہیں، اور مٹی اگر اوپر سے خشک بھی ہو جائے تو نیچے سے نم رہتی ہے یہ کچھ ٹائم تک، 1-2 دن تک تو یہ نم رہتی ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پلانٹس کو پراپرلی واٹر کریں۔ کل میں نے اس میں شاید پانی ڈالا تھا اور آج بھی یہ نم ہی ہے الحمدللہ۔ میں نے اس کو اس سائے میں رکھا ہوا ہے، دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورج بالکل سر کے اوپر ہے، اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا شیڈ بھی ملے، یہ چھوٹے پودے ہیں تو یہ گرو کر جائیں۔ میں نے اس میں مٹی اور ساتھ میں تھوڑی سی کھاد ڈالی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے 50% ڈالی ہے، 20% ڈالی ہے، میں نے شاید 5% ڈالی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ڈالی، کیونکہ یہ پودے بہت چھوٹے تھے۔ سیڈلنگز کو جب آپ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی روٹس بہت ہی نازک ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ پودا وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے اور اس کے بعد اس کیری کے حساب سے چل پڑے۔ کھاد تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ کل اس کو لگاتے ہوئے بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس میں ٹماٹر کے پودے لگائے ہیں، اور ایک اور میرے پاس ادھر پیالہ ٹائپ گملہ ہے، اس کے اندر میں نے 5-6 سیڈلنگز جو ہیں وہ مرچی کے پودے کی لگا دی ہیں۔ بیج میں اسکائی سیڈز سے لے کے آیا تھا، کچھ بیج میں لوکل مارکیٹ سے بھی لے آتا ہوں۔ اسکائی سیڈز کا میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے
اکثر آن لائن بھی منگوائے ہیں، اچھا برانڈ ہے ان کا. ان کے پاس یہ ہے کہ ہائیبریڈ ورائٹیز مل جاتی ہیں اور کافی ورائٹیز ہوتی ہیں. ٹماٹر کے پودے میں نے بہت سارے لگائے اور سیڈز بہت سارے لگائے، وہ بڑے ہو گئے. کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ مجھ سے ہی ضائع ہوئے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں چل پائے. تقریباً 60-70 میں نے سیڈلنگز اگائی ہوں گی اور بہت اچھے ریزلٹس آئے میرے پاس. اس میں مختلف ورائٹیز تھیں جس میں چیری ٹومیٹوز، سن رائز بمبل بی اور منی میکر اور بہت سارے تھے. کیونکہ میں یہاں پہ اتنا پروفیشنلی اس کام کو نہیں کرتا تو میں نے ان کو پراپرلی ٹیگ نہیں کیا، اور میرے پاس اتنے زیادہ سیڈلنگ ٹریز بھی نہیں تھے کہ میں ہر ایک ورائٹی کو الگ سے لگاتا. تو میں نے ایک ہی جگہ کے اوپر سب کچھ لگایا اور ماشاءاللہ اب یہ جب مجھے موقع ملا تو میں نے ان کو ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. میں اپنے دوست کو یہی کہوں گا کہ محترم شاید آپ نے تھوڑی سی زیادہ ہی دیر کر دی ہے، کیونکہ میرے پاس تو اس کی فصل اب میں یہ نہیں کہوں گا فصل آ رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس تو یہ پودے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں. میرے حساب سے میں بھی لیٹ تھا. اگر آپ اس کو 1-1.5 ماہ پہلے اس کے سیڈس لگا دیتے تو آج آپ کے پودے فروٹنگ کر رہے ہوتے. آج کل کھیرے کا اتنا زیادہ ریٹ نہیں چل رہا، لیکن امید ہے کہ آگے جا کے گرمیوں میں اس کی مانگ تھوڑی سی بڑھ جائے گی. ویسے بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک فصل تیار ہو جاتی ہے. تو باقی لوگ مارکیٹ میں اور مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ میں نے تو نارمل سا ایک پیکٹ لیا 150 روپے کا اور اس کو میں نے گرو کر لیا. آپ نے بڑے اسکیل پہ ایکڑوں کے حساب سے کرنی ہے تو محترم آپ جو ہیں آپ ایک تو جلدی کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے حساب سے جو ورائٹی آپ کو سوٹ کرتی ہو وہ ورائٹی آپ لگا لیں اس سے پہلے کہ اور بھی لیٹ ہو جائیں. کیونکہ جب دھوپ زیادہ پڑے گی تو یہ ساری سیڈلنگز پنیریاں جن کو ہم کہتے ہیں یہ جل جاتی ہیں، اتنا زیادہ دھوپ برداشت نہیں کر پاتی. اور جب آپ بڑے اسکیل پہ کرتے ہیں تو آپ یہی سمجھ لیں کہ اب یہاں پہ اگر اوپر مجھے ان کے نیٹ لگانا پڑ جائے اور باقی پلاسٹکس لگانی پڑ جائیں اور ایک اسٹرکچر بنانا پڑ جائے تو میرا خرچہ بہت بڑھ جائے گا. اس لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے موسم میں سیڈلنگز کریں جب آپ کو اتنی زیادہ اس کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اسپریز کمرشل اسکیل پہ کرتے ہوئے آپ ضرور کریں. میں نے لاسٹ ٹائم ان کے فارم کا وزٹ کیا تھا جہاں پہ ان کو کافی کیڑے پڑ گئے تھے. ان کے پودوں کو انہوں نے کھیرے کے ہی بیج لگائے تھے اور کیڑے جو ہیں وہ فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ اسپرے بھی کرتے رہیں. آپ کا تجربہ ہم سے کافی زیادہ ہے. ہم یہاں پہ شوقیہ کام کرتے ہیں، لیکن ہاں تھوڑی بہت گائیڈنس ہم دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. امید ہے یہ ویڈیو کافی لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. کمنٹس آپ ضرور دیجیے گا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ویڈیوز کے اوپر کمنٹس آتے ہیں اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. دونوں صورت حال میں میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرا کام ہی نظر آ رہا ہوتا ہے یا سراہا جاتا ہے یا اس پہ تنقید ہوتی ہے اور اگلی دفعہ میں اس کو مزید امپروو کر سکتا ہوں. باقی اس میں سب اللہ کا کرم ہے. یہ بیج میں نے بوئے اور نہیں نکلتے تو بھی میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس قابل کیا ہے کہ آج یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ان ویڈیوز سے اگر کسی بھی 1 یا 2 لوگوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس طرح سے گارڈننگ کریں تو میرا مقصد وہیں پہ پورا ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ویڈیو کے اوپر ویوز دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز دیکھنا خواہش ہوتی ہے ہر یوٹیوبر کی، لیکن امید یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس سے سیکھیں گے. نہیں تو انجوائے کرنے کے لیے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وہ کام ہے جو آپ دیکھیں، اس کو پسند کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ پودے لگانا سنت بھی ہے، اس کی بڑی افادیت بھی ہے. امید ہے آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ کو تو میرا یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں. اس چینل ان ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو آگے شیئر کریں. آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے ایک پودا لگا لیا تو ہو سکتا ہے کوئی